آج 5 اگست ہے جی، اور 5 اگست جو ہے وہ یوم احتجاج ہے۔ ہم احتجاج کر رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم احتجاج کر رہی ہے ہندوستان کے خلاف۔ ہندوستان کے نریندر مودی، اس نے ایک اور شرمناک حرکت کی کہ جو اسپیشل اسٹیٹس جو دیا ہوا تھا مقبوضہ کشمیر کو، اس کو وڈرا کیا۔ 370 اور 35A اس نے اپنے کانسٹیٹیوشن سے ہٹا کر پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں، جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ تاریخ کی الٹی سائڈ پہ کھڑے ہیں، وہ آج اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے بھی احتجاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کوئی محبت ہے تو پھر یہ احتجاج جو ہے یہ آج ہندوستان کے خلاف بنتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیفینس۔ فتنۃ الہندوستان اور اس کی پراکسیز کا تعاقب جاری ہے۔ آج 5 اگست ہے جی، اور 5 اگست جو ہے وہ یوم احتجاج ہے۔ 5 اگست جو ہے وہ یوم سیاہ ہے۔ آج ہم احتجاج کر رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم احتجاج کر رہی ہے ہندوستان کے خلاف۔ آج پوری قوم احتجاج کر رہی ہے کشمیریوں کے لیے، کشمیر کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے لیے، جس پہ ہندوستان نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ آج وہ دن ہے جب ہندوستان نے کے جو پردھان منتری ہیں فتنۃ الہندوستان کے نریندر مودی، اس نے ایک اور شرمناک حرکت کی کہ جو اسپیشل اسٹیٹس جو دیا ہوا تھا مقبوضہ کشمیر کو، اس کو وڈرا کیا۔ 370 اور 35A اس نے اپنے کانسٹیٹیوشن سے ہٹا کر ایک اور کنٹروورسی کو جنم دیا۔ پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں، جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ تاریخ کی الٹی سائڈ پہ کھڑے ہیں، وہ آج اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے بھی احتجاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اصل میں جس بات پہ 5 اگست کو احتجاج بنتا ہے، وہ احتجاج ہے ہندوستان کے خلاف۔ اگر آپ کے اندر ذرا سا بھی جذبہ پاکستانی، جذبہ حب الوطنی موجود ہے، اگر آپ کے دل کے اندر مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کوئی محبت ہے، تو پھر یہ احتجاج جو ہے یہ آج ہندوستان کے خلاف بنتا ہے۔ آج جو ہے وہ فتنۃ الہندوستان کے پردھان منتری کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا دن ہے۔ 6 سال پہلے جو ہے وہ ہندوستان نے یہ حرکت کی۔ نریندر مودی بڑے یعنی کہ تکبر سے اپنا کہتا تھا کانگریس کو، ابھی بھی اس نے جو لوک سبھا میں جب خطاب کیا تو اس نے کہا کہ کانگریس نے جو ہے وہ 70 سال تک جو ہے آئین کو جو ہے مقبوضہ کشمیر میں اندر نہیں گھسنے دیا، اور میں نے اب جو ہے نا وہاں پر جا کے، او بھائی مودی صاحب، آپ نے پہلے آئین جو تھا، جو ہندوستان کا سنویدھان پہلے جو ہے وہ لاگو تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر، آپ نے اس کو وڈرا کیا۔ آپ نے جو ہے مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق جو تھوڑے بہتے ان کو مل رہے تھے، جو بچے کچے تھے، ان سے بھی محروم کیا۔ آپ نے ایک وہی سازش کی جو پہلے 1990 میں جہاں پہ ہندوستان کی سرکار کر چکی ہے۔ یہ سازش تھی کشمیر کے، مقبوضہ کشمیر کے ڈیموگرافک بدلنے کی۔ لیٹ 80s اور 90 کی دہائی میں ہندوستان نے کوشش کی ہندو پنڈتوں کے ذریعے، پنڈتوں کو وہاں بسا کر ڈیموگرافک چینج کرنے کی، تاکہ آبادی میں شفٹ لایا جائے، اور پھر جو ہے جب ہندوؤں کی آبادی بڑھ جائے مسلمانوں سے تو آرام سے جو ہے وہاں پہ وہ استصواب رائے کروا دیا جائے۔ لیکن اس سازش کو بھی کشمیریوں نے ناکام بنایا، پنڈتوں کو وہاں سے بھگایا، اور اب ایک مرتبہ پھر 2019 میں اسی سازش کا جو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ حرکت کی گئی کہ 370 ہٹا کر اس کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر کے وہاں پہ لوگوں کو باہر سے لا کے ڈومیسائل دیے جائیں، ڈیموگرافک چینج ہو جائیں، اور پھر جو ہے اس کو اپنے ملک کا حصہ بنا لیا۔ لیکن یہ نہ سازش پہلے کامیاب ہوئی تھی، نہ اب کامیاب ہونی ہے۔ 6 سال کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو جن مقاصد کے لیے نریندر مودی نے 370 ہٹایا تھا، جن مقاصد کے لیے جو ہے اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا تھا، وہ مقاصد آج جو ہے اس کے منہ کے اوپر جو ہے پھٹکار کی طرح پڑے، الٹے پڑے، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے آپریشن سندور کرنے کی کوشش کی، وہ ان کو الٹا پڑ گیا پوری دنیا میں۔ اسی طرح یہ جو 370 ہٹا کر جو مقاصد تھے، جو گین کرنا تھا، وہ الٹا پڑا۔ مقبوضہ کشمیر کا ایشو پوری دنیا میں دوبارہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا ہے، یہاں تک کہ امریکہ نے بھی اب اس کو بار بار جو ہے وہ ریپیٹڈلی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک جو ہے حل طلب مسئلہ ہے اور وہ اس کی ثالثی کے لیے تیار ہے۔ آج سے 6 سال پہلے کیا کیا؟ 6 سال پہلے جب یہ زوم میں کہ ہم اس اپنا آرٹیکل کو ہٹائیں گے، کوئی رد عمل ہی نہیں آئے گا، لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر سے وہ رد عمل آیا،
اور پاکستان نے بھی اپنی بھرپور کوشش کی کہ اس کو جو ہے نا اس کو پروٹیسٹ کیا جائے، پوری دنیا کے سامنے اس ایشو کو دوبارہ رکھا جائے. کشمیر دوبارہ جو ہے ایک دنیا کے ایجنڈے کے اوپر آ گیا، عالمی برادری کے ایجنڈے کے اوپر آ گیا. اور ہندوستان نے، میں آج پردھان منتری ہندوستان سے پوچھتا ہوں، آپ نے کشمیر کو 4 سال تک ایک اوپن ایئر جیل بنائے رکھا. آپ نے 4-5 سال تک وہاں انسانوں کے بنیادی حقوق معطل کیے رکھے. ظلم و جبر تو 70-78 سال سے ہو ہی رہا ہے وہاں پہ، لیکن جو رہی صحیح شرم تھی وہ بھی آپ نے ختم کی. وہاں پہ آپ نے وہاں پہ گورنر راج لگائے رکھا، آپ نے وہاں کی اسمبلی کو ختم کیا، آپ نے وہاں پہ جو لوگوں کو ووٹ کا حق تھا وہ ختم کیا. میں پوچھتا ہوں آج آپ جو ہے کسی اور حصے میں اپنے میں، مہاراشٹر ایک سٹیٹ ہے نا، ویسے جیسے مقبوضہ کشمیر ایک سٹیٹ ہے، مہاراشٹر میں آپ پنچایت کے الیکشن تک ایک دن لیٹ کر کے دکھائیں مجھے مودی صاحب. ایک دن پنچایت کے الیکشن، چھوٹا سا یونٹ ہے، سٹیٹ کی تو بہت دور کی بات ہے. آپ وہاں پر ایک دن الیکشن وہاں لیٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پھٹکار پڑتی ہے. وہاں پہ ووٹر سپورٹر لوگ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ڈنڈا اٹھا کے آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے اسی مقبوضہ کشمیر میں 5 سال تک الیکشن نہیں ہونے دیا. آپ نے 5 سال تک لوگوں کو اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کرنے دیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہاں پر آپ کے خلاف لوگ وہ ووٹ ڈالیں گے، ویسے ووٹ ڈالیں گے کہ آپ کے اس اقدام کو ویلیڈیشن ملنا جو ہے نا وہ ناممکن ہو جائے گا. پھر بھی نہیں ملی. آپ نے 5 سال تک کوشش کی لوگوں کو مارنے کی. وہاں انٹرنیٹ بند رکھا، لوگوں کو علاج سے محروم رکھا، بچوں کو سکولوں سے محروم رکھا، ایجوکیشن سے محروم رکھا. سارے جتن کر لیے. 5 سال کے بعد آپ نے تسلی کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ الیکشن کروایا، پھر بھی بی جے پی کو شکست ہوئی وہاں پہ. کیا آپ کو یہ جاننے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کو مقبوضہ کشمیر میں بی جے پی، ہندوتوا، آر ایس ایس اور ہندوؤں کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں؟ مقبوضہ کشمیر کا مستقبل آزادی ہے، کشمیر کا مستقبل پاکستان کے ساتھ الحاق ہے. یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور آپ نے وہاں پر جو ہے 4-5 سال تک کرفیو لگائے رکھا. نریندر مودی صاحب آپ ذرا ہمت کریں، ٹیسٹ کریں، ٹیسٹر لگائیں کہ جناب آپ ایک دن بامبے میں ایک دن کرفیو لگائیں، آپ دلی میں ایک دن لگائیں، آپ یو پی کے کسی شہر میں ایک دن کرفیو لگائیں، ناگپور میں کرفیو لگا کے دکھائیں ایک دن. آپ کو سمجھ آ جائے گی جب دنیا نے لوگوں نے آپ کو گلے سے پکڑا. کیا مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے انسان نہیں ہیں؟ کیا وہاں جانور بستے ہیں؟ کیا وہاں لوگ نہیں بستے؟ کیا ان کی ضرورتیں نہیں ہیں؟ جب آپ ہندوستان کے کسی اور حصے میں ایک دن کے لیے کرفیو نہیں لگا سکتے، آپ نے مقبوضہ کشمیر میں 4 سال تک لوگوں کو کرفیو کے نیچے رکھا. آپ نے میرے کشمیریوں کو جیپوں کے آگے سے باندھ کے گھمایا. آپ نے پیلٹ گن سے ان کا شکار کیا. آپ کا جہاں دل چاہا فوج کا، جس گھر میں آپ گھسے وہاں جا کے لوگوں کی بچیوں کی عصمت دری کی، نوجوانوں کو پکڑا، ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا، اور پھر جب دل کیا ان کو وہاں پہ مقابلوں کے نام کے اوپر مار دیا آپ نے. اور پھر 5 اگست کو 370 ہٹا کے مقبوضہ کشمیر سے آپ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بس ستے خیراں کشمیر ہوں جناب ہندوستان کے ساتھ. نہیں، آپ نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر کے دیکھ لی، آپ نے وہاں برج بنا کے دیکھ لیے، وہاں جا کے ماڈلنگ کر کے دیکھ لی. نریندر مودی نہیں ہو سکا، نہیں ہو سکے گا. آپ دوسرا جنم بھی لے کے آئیں گے، مقبوضہ کشمیر کے لوگ آزادی مانگیں گے. آپ جو مرضی کر لیں، آپ 7 لاکھ فوج کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آج تک کوئی کنٹرول نہیں کر پایا، آپ کیسے کر لیں گے؟ 78 سال ہو گئے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو لڑتے ہوئے. دوسری تیسری نسل اس وقت جوان ہو رہی ہے. ان کے خمیر میں آزادی شامل ہے، ان کے خون میں آزادی شامل ہے، ان کے خمیر میں پاکستان کے ساتھ جڑنا شامل ہے. آج پاکستان احتجاج کر رہا ہے، آج کشمیری احتجاج کر رہے ہیں، آج پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے. دنیا میں جہاں جہاں لوگ کشمیر سے محبت کرتے ہیں، یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، باقی دنیا میں جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں، آج وہ 5 اگست کو آپ کے 370 ہٹائے جانے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں.
نریندر مودی نے ان پچھلے 6 سال کے اندر اندر جو پالیسیاں اپنائی، اس نے اپنے اندر پروفائلنگ کرنا شروع کی. اس نے جناب اپنے اندر بنگالیوں کو وہاں سے بنگال میں اس نے رجسٹریشن کا دھندا شروع کیا، ناکام ہوا. اس نے دلی کے اندر جو ہے وہاں پہ لوگوں کی پروفائلنگ شروع کی، وہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ شرمندگی اور ضلالت اٹھانی پڑی. نریندر مودی نے ابھی آخر میں آ کے اس نے ایڈونچر کیا پاکستان کے خلاف، وہ بھی اس کو منہ کی کھانی پڑی، شرمندگی ہوئی پوری دنیا میں. دنیا اس کے اوپر تھوک رہی ہے. اس کے آپریشن سندور کی جو ہے نا وہ ناکامی سے دوچار ہونا پڑا. پاکستان کو عزت دی اللہ تعالیٰ نے. آج ہم بدلے ہوئے پاکستان میں ہیں. ابھی اپنی یہ پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کو کیوں نہیں لے سکے. او بھائی، آپ مقبوضہ کشمیر نہیں سنبھال سکتے. آزاد کشمیر کی طرف دیکھنا بھی جو ہے نا وہ بھی گناہ ہے آپ کے لیے. آپ آزاد کشمیر کو کیا لیں گے؟ آپ مقبوضہ کشمیر نہیں سنبھال پائیں گے. یہ جو 5 اگست 2019 کو آپ نے جو نفرت کا بیج بویا تھا، یہ آپ کو کھا جائے گا نریندر مودی. یہ آپ کے دیش کو کھا جائے گا، یہ آپ کے بھارت کو کھا جائے گا، یہ آپ کے بھارت کے ٹکڑے کرے گا. آپ کو جلد یا بدیر مقبوضہ کشمیر کو آزادی دینی پڑے گی، کیونکہ آج مقبوضہ کشمیر کا بچہ آزادی مانگ رہا ہے. آج پاکستان کے لوگ آزادی مانگ رہے ہیں، پاکستان کے کشمیری آج آزادی مانگ رہے ہیں. آج پاکستان میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. دنیا بھر میں جہاں کشمیری ہیں آج یوم سیاہ منا رہے ہیں، آج یوم احتجاج منا رہے ہیں. آج ہم احتجاج کر رہے ہیں، آج ہم مانگ کر رہے ہیں، آج کشمیری مانگ کر رہے ہیں اپنی آزادی کی. انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، میرے یقین کا حصہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ آزاد ہوں گے. وہ ایک دن کھلی فضا میں سانس لیں گے. ان کو انسانی حقوق جس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے غاصبانہ طور پہ ہندوستان نے فوج کے ذریعے 7 لاکھ فوج کے ذریعے قبضہ کیا ہوا ہے، انسانی حقوق ان کے دبائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو انسانی حقوق ملیں گے. یہ جدوجہد رنگ لانے والی ہے، یہ لمحہ قریب آنے والا ہے آزادی کا انشاءاللہ تعالیٰ. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر آزاد ہوگا. اور اس طرح کے 5 اگست کے فیصلے جو ہے نا وہ ردی کی ٹوکری میں جائیں گے کشمیر کے حوالے سے جتنے بھی ہندوستان نے اقدام کیے ہیں. میرا ایمان ہے کشمیر کو آزادی ملے گی. کشمیر زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد.